الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق اللہم صل علی محمد عبدک رسولک النبی الامی. کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا. اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. دنیا کے انسانوں، تم اس دھرتی کے اوپر دنیا کے مالک کی ایسی رچنا ہو جس کو اس نے انسان کے نام سے یاد کیا. اس دنیا میں انسان تھا نہیں، یہاں بھیجا گیا ہے، یہاں رہے گا نہیں، یہاں سے چلا جائے گا. انسانیت سروپری ہے. اس دھرتی میں جتنے جیودھاری ہیں، حشرات الارض اس کو کہتے ہیں، پرانی ماتر ہیں، شیر ہے، چیتا ہے، بھالو ہے، بھیڑیا ہے، کتنے جاندار ہیں. قرآن کا ایک ودیارتھی، ایک طالب علم آپ سے کہتا ہے کہ اللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے ہر جاندار کو پانی کے خلاصے سے پیدا کیا. فمنہم من یمشی علی بطنہ، کتنے جاندار ایسے ہیں جو پیٹ کے بل رینگتے ہیں، پیٹ کے بل رینگتے جیسے سانپ وغیرہ ہوا. فمنہم من یمشی علی اربع، کتنے جاندار ایسے ہیں چار پیر سے چلتے ہیں. اور ایک جگہ فرمایا کہ حبولۃ و فرشا، ان کی باڈی بچھی ہوئی ہے، چار پیر کھونٹے کی طرح ہیں اور باڈی ایسے آڑی بچھی ہوئی. کچھ ایسے ہیں پرندے جو ہوا پر اڑتے ہیں، ان کے دو پاؤں رہتے ہیں لیکن دو پیروں پر بھی ان کی باڈی بچھی ہوئی، جیسے کوے، کبوتر، مور وغیرہ. اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے، سنسار کے مالک نے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرمایا ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے میں ڈال کر کے بنایا. اس کے قد کو، باڈی کو کھڑا رکھا اور چہرے کو ایسا سیدھا رکھا. جتنے جاندار ہیں اس کو آپ دیکھیں گے کہ جب چلتے ہیں تو ان کی منڈی نیچے کو ہوتی ہے، اس کے سر کو ایسا رکھا. معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خاص رچنا ہے. یہ اس انسان کو بہت سی خوبیاں دی. مثلا فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کہ انسان کیا میں نے تجھے دیکھنے کے لیے دو آنکھیں نہیں دی اور دو ہلنے والے ہونٹ نہیں دیے، اب بولنے والی ایک زبان تجھے نہیں دی، جیبھ نہیں دی میں نے. اچھا، یہ جیبھ، یہ ہونٹ اور آنکھ جانوروں کو بھی دی، پشوؤں کو بھی دی، لیکن ان کو واچا اور وانی جس کو سنسکرت میں کہتے ہیں وہ نہیں دی. قوت ناطقہ کہا جاتا ہے، بولی انسان کے سوا کوئی نہیں بولتا. کتا بھونکتا ہے، بکری میمیاتی ہے، بھینس پگراتی ہے، چڑیا چہچہاتی ہے، لیکن انسان ہزاروں زبانیں بولتا ہے زمین کے اوپر، بھاشائیں بولتا ہے، ہاتھ سے لکھتا ہے قلم ہاتھ میں لے کر کے. انسان کا قد سیدھا ہے، اس کا چہرہ اس طرح بنا ہوا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خاص اس کی اتپتی ہے. انسان جوڑے باندھتا ہے، نکاح کرتا ہے، لگن کرتا ہے، خاندان بساتا ہے. انسان چیزوں کا استعمال صحیح طور پر کرنے کے طریقے ڈھونڈتا ہے، پچھلوں نے جو کیا اس کا ریکارڈ بھی سامنے رکھتا ہے. انسان کپڑے پہنتا ہے، جتنے دوسرے جاندار ہیں سو کوئی کپڑا نہیں پہنتا. آپ کا اتنا بڑا شہر ہے، بڑے سے بڑا ہاتھی بھی آئے گا تو کیا لنگوٹی پہن کے آتا ہے؟ کیا لنگی پہن کے آتا ہے؟ ننگا نکل جاتا ہے. اس کو یہی نہیں معلوم کہ میری شرم کی اور لجا کی چیزیں کیا ہے. یہ چھوٹا سا ویویچن میں نے آپ کے سامنے اس لیے کیا کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کوئی خاص چیز ہیں، کوئی خاص ڈیزائن ہے آپ کا.
اس کو اور مزید پھیلانے کے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جو بات میں کہنے کے لیے جا رہا ہوں انسانیت اور بھائی چارے اور مانوتا کی بات ہے۔ اس زمین پر سب کچھ ہو اور اس آسمان سے سب دکھائی دے رہا ہے اور دکھائی دے رہا ہو، سورج ہے، چاند ہے، تارے ہیں، ہوا ہے، بادل ہے، پانی ہے، رات آ رہی ہے اور جا رہی ہے اور دن آ رہا ہے، روشنی ہو رہی ہے، بجلیاں چمک رہی ہے اور ہزاروں ہزار نشانیاں اس مالک کی دکھائی دے رہی ہیں۔ یہاں دھرتی کے اوپر سمندر ہیں، بڑے بڑے پانی کے ٹاکے، کتنی ندیاں نالے ہیں، بے شمار پہاڑ ہیں، جنگلات ہیں، پیڑ پودے ہیں، کتنی کھیتیاں ہیں، کتنی چیزوں سے نعمتوں سے بھرپور یہ دنیا ہے۔ سونے چاندی کی کانیں ہیں، یورینیم ہے، فاسفیٹ ہے، کیلشیم ہے، کیا کچھ نہیں ہے۔ لیکن کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہو اور دھرتی کے اوپر اگر انسان نہ ہو تو اس دھرتی کی قیمت 2 پیسے کی بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھو کہ مانوتا سروپری ہے، انسانیت سروپری ہے۔ سب سے اونچی چیز مرتبے کے اندر اللہ نے اگر کسی اپنی اتپتی اور تخلیق اور مخلوق کے اندر بنایا ہے تو وہ انسان ہے، مانو ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کلاسیکل لینگویج میں جو کتابیں مذہب کے تعلق سے ہیں، کچھ آدمیوں کی لکھی ہوئی ہیں، کچھ سنسار کے سوامی نے آسمان سے اتاری ہیں۔ اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ پوری مانو جاتی کی تاریخ نے، اس کی ہسٹری نے، اس کے اتہاس نے انسان کو سروپری مانا ہے۔ پھر انسان میں فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی کہا قرآن نے، ایک ہی ویری بندو سے مانو کی اتپتی کی، انسان کو پیدا کیا، ایک کو عورت بنا دیا، ایک کو مرد بنا دیا، ایک کو میل بنایا، ایک کو فیمیل بنایا، ایک کو نر بنایا، ایک کو ناری بنایا۔ ان دونوں کے جوڑ سے سنسار کے اندر اس نے انسانیت کو پھیلا ہے۔ اب یہ انسانیت کیا ہے؟ آسمانی کتاب یہ کہتی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن نے ایک بڑی اچھی بات کہی، اس نے کہا کہ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ بَلَغَ 40 سَنَةً، جوانی کی منزل میں آدمی جب ہوتا ہے تو سنتا ہی نہیں کسی کی، بدن طاقتور ہے، گناہ پر اور پاپ پر دلیر ہے، شکتیشالی ہے، لیکن 40 سال کی عمر ہوئی، آیو ہوئی تو زندگی میں جیون میں ڈھلوان آتا ہے۔ اگر جیون 60 سال کا ہے اور 40 نکل گئے تو اب آپ کے پاس کیا ہے؟ 20 سال بچ گئے۔ بچپن کے 10-12 سال لے لیجئے، کشور اوستھا کے 2-3 سال لے لیجئے، جوانی کا آرمب اور ابتدا جب ہوتی ہے اس کو لے لیجئے 18-20 سال کی، اور 40 پر پہنچیے تو مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ آپ کے جیون کے 20 سال ہیں صرف۔ کس دنیا میں ہم رہتے ہیں؟ آدمی نے اپنا حساب لگانا چاہیے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں۔ اس لیے آج کی مجلس میں آپ کو سندیش دینا چاہتا ہوں کہ مانوتا اور انسانیت کی قدر کرنی چاہیے اور اپنی قسمت پر ناز کیجئے، خوش ہوئیے، اپنے مالک کا شکر ادا کیجئے، اس کی کرپا کو مانیے کہ اس نے آپ کو انسان بنایا۔ کتا بنا دیتا، بکرا بنا دیتا، سانپ بچھو بنا دیتا، شیر بھالو بھیڑیا بنا دیتا، کیا کر لیتے آپ کو اس نے انسان بنایا۔ اب یہ انسانیت ایک سموہ، ایک جنریشن ہے۔ قرآن نے کہا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ ولی ربکم فاتقون، تمہاری یہی ایک امت واحدہ ہے اور تمہارا پروردگار بھی میں ایک ہی ہوں۔ انسانوں کا رب، اس کا پالن، ان کا پالن ہار بھی ایک ہے اور انسانیت ایک ہے۔ انسانیت گھٹک ہے، اس کو ٹوٹنے مت دو۔ انسانیت جب ٹوٹی ہے فساد ہوا ہے، انسانیت جب ٹوٹی ہے خون خرابی ہوئی۔ اس لیے انسان کو آسمانی کتابوں کے اندر بہت مرتبہ اس کا الیکھن بھی کیا گیا، اس کو سمبودھن بھی کیا گیا، اس سے خطاب بھی کیا گیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے اس کرم والے مالک کے بارے میں کس نے فریب دے دیا، کس نے تجھے اندھا بنایا، کس نے تجھے دھوکہ دے دیا۔ الذی خلقک فسواک، اسی نے تجھے پیدا کیا۔ پھر تیرے اعضاء کو، بدن کے جو تیرے اویو جس کو سنسکرت میں کہتے ہیں، بدن کے جو اجزاء ہیں، ہاتھ پیر اور انگلیاں اور گھٹنے اور اس کی موومنٹ اور آنکھیں اور ناک اور کان اور بال اور منڈی اور گردنیں اور یہ سب پیٹھ کی ہڈیاں، اس کے اوپر آپ غور کریں گے، آپ کو ماننا پڑے گا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے پیدا فرما کر اس کو ایک خوبصورت سانچے میں ڈھال کر کے باہر نکالا۔ بہترین انسان ہے۔ انسان کے عربی زبان میں ایک نام انسان ہے،
इंसान इसलिए कि उसमें उनसियत है, आदमी देखता है तो उसको जी चाहता है कि मैं इससे बात करूं। शेर को देखेंगे डर के भाग जाएंगे आप, आदमी को देखेंगे तो आपका जी होगा कि मैं इससे मिलूं। उसको बशर भी कहा गया है, आदमी को देखता है तो आदमी खुश होता है। इस दुनिया में इंसानियत को पनपने दो। अल्लाह के पैगंबरों ने और उसके संदेश को दुनिया के इंसानों तक पहुंचाने वाले नबियों ने जो अपनी जिंदगियां गुजारी, उसमें इंसान से उन्होंने मोहब्बत सिखाई। आज हमारे इस देश में, खुद एशिया के अंदर भी मारा मारी और तबकाती कशमकश और इंसानी जान का खून खराबा हो रहा है। इसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। इंसान अगर नहीं रहा तो इस धरती की कोई कीमत नहीं है। मैं तो कहता हूं मुल्कों की भी कोई कीमत नहीं है। मुल्क लेके भी क्या करोगे आप जब इंसानियत नहीं होगी। इसलिए इंसानियत को मरने मत दो, इंसानियत की कदर करो कि कुदरत का शाहकार है, एक बड़ी कीमती वस्तु है। कुरान मजीद की एक आयत पढ़ता हूं, उसने कहा सुनो दुनिया के इंसानों, अन्नहु मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन और फसादिन फिल अर्द फकन्नमा कतल अन्नास जमिया व मन अहया फकन्नमा अहया अन्नास जमिया। दुनिया के इंसानों सुनो, जिस किसी ने भी एक इंसान की, एक मानव की बिला वजह हत्या कर दी, उसने पूरी मानव जाति की हत्या कर। इसलिए पैगंबरों ने कहा हाथ को रोको, कुफ्फू ऐदियकुम, सब सुन लें, सभी मजहब वाले सुन लें। मजहब जोड़ने वाली ताकत है। इन्ना हदैना उस सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। इंसान को हमने सन्मार्ग की भी हिदायत दे दी, दिखा दिया। अब शुक्र करना, मालिक की कदर करना या उसका नाफरमानी करना, इसके लिए उसको खुली आजादी दी है। इस खुली आजादी का इस्तेमाल दुनिया में इंसान न करे और एक दिन का डर रखे। वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह, डरो उस दिन से जब तुम अपने मालिक के सामने लौटाए जाओ। इसलिए सारे इंसानों से मैं कहता हूं कि एक तरफ हम इंसानियत की इज्जत करें, मानवता का ख्याल रखें। हमारी बहनें और भाई, ये सब हम एक ही नस्ल के हैं। हजारों जबान भले बोलते हों, सैकड़ों मुल्कों में रहते हों, सरहदों के अंदर बटे हुए हों, लेकिन इंसानियत को बटने मत दीजिए। काले और गोरे, नकटे और चपटे, पूरे और हजारों जबानों को बोलने वाले, और इसमें झगड़ा करने का जो लाइन हमने बना रखी है, इस लाइन ने इंसानियत को इस साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में, जबकि जमीन अपने खजाने उगल रही है, हम क्यों दुखी हैं? क्यों हमारे भाई बहन एक बड़ी तादाद के अंदर मुल्कों में दुखी हैं? इस दुख का इलाज यह है कि इंसानी मोहब्बत, इंसानी भाईचारा, इंसानी समाज, उस घटक को हम टूटने नहीं दें। इसलिए इस मुल्क की इज्जत करो। अल्लाह ने इस मुल्क को एक ऐसा मुल्क बनाया है जिसमें संसार के सभी धर्मों के डेरे पड़े हुए हैं। आसमानी किताब ने कहा फबश्शिर इबादिल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फयत्तबिऊना अहसनहु उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह उलाइका हुम उलुल अलबाब। खुशखबरी सुनाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे उन बंदों को जो मेरी बात को ध्यान से सुनते हैं और फिर अपने भूल की सुधार करते हैं। सच्चा आदमी वो है, इंसान वो है जो पीछे पलट करके देखे और अपनी भूल को सुधारे। मैं आपको बताता हूं, इस मुल्क में जुल्म के खात्मे के लिए, अत्याचार के खात्मे के लिए, तबकाती कश्मकश के लिए, वर्गीकरण को दूर करने के लिए, फासलों को कम करने के लिए, दीवारों को छोटी करने के लिए हमने मेहनत करनी चाहिए। धर्म जिसको जो पसंद आए वो कर सकता है, उसको हम कौन होते हैं उसका रास्ता रोकने वाले। लेकिन हम इंसानियत को नहीं टूटने दें। अगर इंसानियत इसमें नहीं रही, अच्छा इस इंसानियत में दो घटक हैं, एक नर है और एक नारी है। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि इस्लाम ने हर जमाने में, चाहे वो नूह का जमाना हो, इब्राहिम का हो, वो दाऊद और सुलेमान का हो, वो मसीह इब्न मरियम का जमाना हो, मूसा का जमाना हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना हो, और आज हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में जब हम चांद पर कमंदे डाल रहे हैं और जम्बो जेट के ऊपर सवारियां कर रहे हैं और इससे ज्यादा भी लंबी सवारियों के ऊपर हम छलांगे लगाएंगे, इस मौके के ऊपर हमने औरतों की इज्जत नहीं की जो इंसानियत का आधा घटक है। नारी मां की हैसियत रखती है, बहन की हैसियत रखती है, बेटी की हैसियत रखती है, पत्नी की हैसियत रखती है। इस मुल्क के अंदर सभी धर्मों के लोगों को यह सोचना चाहिए कि हम अपनी बेटियों का, बहुओं का, अपनी माओं का और अपनी पत्नियों के हक को भी अदा करेंगे। जरा सोचिए, हिंदुस्तान को मेरी आंखों से आप देखने की कोशिश करेंगे, 50% भाई बहन निरक्षर हैं, उनको अक्षर लिखना नहीं आता। तकरीबन यही हाल उन 50% लोगों का है कि उनको 2 टाइम की रोटी खाने के लिए नहीं। इस दौर में ही होना चाहिए था, लेकिन फजूल खर्ची करने से
اور مال کو بیجا اڑانے سے اور ایسے کاموں کے کرنے سے جو انسان کے لیے ضروری نہیں تھے، ان غریب انسانوں کو دکھ کے اندر ہم نے مبتلا کیا۔ اس لیے سماج کے اس گھٹک کو جو ورگیکرن کے اعتبار سے ایک طرح سے دکھ کی زندگی گزار رہا ہے، غریبوں کا طبقہ، غریبی گھٹاؤ غریبی گھٹاؤ، یہ نعرہ صحیح نہیں ہے۔ غریبی کا علاج کرنا چاہیے، کھانا ہے، پینا ہے، مثلا بھوجن ہے، پانی ہے، وستر ہے، کپڑے ہیں، اور نواس ہے، رہنے کی جگہ ہے۔ یہ چار چیزیں ایسی ہے جس کا تعلق سلطنتوں سے، حکومت سے اور شاشن سے ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں شاشن نہیں کر سکتا ہے اور نہیں کر رہا ہے، تو سماج کا یہ کام ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں وہ انسانیت کا ناطہ کرے۔ انسانی بول چال کے اندر کبھی انبن ہوتی ہے تو بدلے کی بھاونا کو پنپنے نہ دیں، مار پیٹ کو پنپنے نہ دیں، گالی گولوچ کرنے کو پیغمبروں نے منع فرمایا۔ کسی بھی مذہب کے آدمی کی بے عزتی ہم نہیں کر سکتے، حد ہے اس کی۔ فرمایا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ اللہ کے سوا دوسروں کی پرستش لوگ کرتے ہیں، وہ مانی نہیں جائے گی، لیکن ہم ان کو بھی گالی نہیں دیں گے، ہم ان کو بھی گالی نہیں دیں گے۔ ان کو گالی دیں گے، وہ آپ کو گالی دیں گے، پھر آپ ان کو گالی دیں گے۔ پیغمبروں نے کہا گالی مت دو کسی کو، گالی دی تم نے سامنے والا بھی گالی دے گا۔ ایک حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر کسی کو گالی دیتا ہے، کسی ماں باپ کو گالی دیتا ہے، اپنے آپ کو دیتا ہے۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ اپنے ماں باپ کو اور اپنے آپ کو کیا گالی دیتا ہے؟ کہنے کہ دوسروں کو گالی دو گے اور جواب میں وہ گالی دے گا تو تمہارے ماں باپ کو لگنے والی۔ اس لیے آدمی زبان کے اوپر سیم رکھے۔ میں کہتا ہوں ہماری زبانوں کے غلط استعمال نے فاصلے بڑھائے ہیں۔ زبانیں آپ کوئی بھی بولیے، قرآن نے کہا قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ يَقُولُونَ هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہو کہ بات سیدھی کہیں۔ فرمایا قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو، محبت اور پیار کی بات کرو۔ ویسے ہی تعلیم کے اندر، حقوق کی ادائیگی کے اندر بھی ہم خیال رکھیں۔ یہ بھی کہنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ انسانیت کا ایک حصہ جو ناری جاتی کا اور ہماری بہنوں کا ہے، اس کے ساتھ انصاف ہم نے نہیں کیا ہے۔ لڑکیوں کی وراثت کے بارے میں ان سے انصاف نہیں کیا۔ آج آپ دیکھیے، کہنے کی بات نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں اور آپ سمجھتے ہیں اخباروں کے ذریعے اور فلموں کے ذریعے آپ کو معلوم ہے کہ لڑکی جب پیدا ہوتی ہے تو خوش نہیں ہوتے ہیں۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ آدمی اس دور میں نہیں پہنچا تھا کہ اس کے پاس انجیکشن ہو، مائکروسکوپ ہو، لڑکی پیدا ہوئی اس نے دبا دیا۔ قرآن نے کہا اور خوب کہا، اس نے کہا اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم کے اندر ماری گئی تھی۔ اس زمانے میں جاہل لوگ لڑکی پیدا ہوئی تو یہ سمجھتے تھے کما کر کے تو دے گے نہیں، پال پوس کے بڑی کروں گا، پیسہ خرچ کروں گا، کوئی آئے گا داماد لے جائے گا اس کو اور گالی بھی دے گا، تو بہتر اس سے ہے کہ میں مٹی میں دبا دوں۔ ہمیں قرآن مجید میں آیت ملتی، لوگ یہ سمجھتے ہیں قرآن جھگڑے فساد کی کتاب ہے، مارکوٹ کی کتاب ہے۔ نہیں، قرآن مانو چرتر کو ٹھیک کرنے کی کتاب ہے۔ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی آسمانی تعلیم کی کتاب ہے۔ اس میں فرمایا گا اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کس جرم کے اندر اس کو قتل کیا گیا، انسانیت سے جواب طلب کیا جائے گا۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، کسی کو نر بنایا کسی کو ناری بنایا، اس میں نہ کسی کی فضیلت ہے اور نہ کسی کا غیر سمان اور اس کی بے عزتی ہے، بلکہ مالک کی رچنا ہے۔ ایک عورت ماں کی حیثیت رکھتی ہے، دنیا میں عورت نہیں ہوتی تو پیغمبروں کی پیدائش بھی جھگڑے کے اندر پڑ جاتی ہے۔ تقریباً جن پیغمبروں کے بارے میں ذکر آیا ہے قرآن مجید کے اندر اور نہیں آیا، وہ سب کے سب اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ ان کی مائیں تھیں، ان کے سسرال والے تھے، ان کی بیویاں تھیں، بہن پتنیاں تھیں، ان کے خاندان کے لوگ تھے۔ اس لیے میں صاف کہتا ہوں آپ سے کہ ناری جاتی کی تعلیم جس درجے کے اندر ہو، ان کے حقوق کی ادائیگی، سلام و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لڑکی جس دن پیدا ہوئی اس کو اپنے ماں باپ کی وراثت کے اندر، حق وارثہ کے اندر اس کو ایک حصہ دیا۔ جس دن اس کا نکاح ہوا، لگن ہوا، اس دن اس کو 2 چیزیں اور دے دی۔ وہ کیا تھی؟ ایک مہر کا آئٹم جو لگن کے وقت میں خاصی رقم ہو سکتی ہے، جیسے بھی ہو وہ اس کی مالکہ بنائی جائے، اور جس دن اس کا وواہ ہوا اپنے پتی کی وراثت کے اندر وہ شریک ہو۔ جب اس کو خدا نے اولاد دی، بیٹے عطا فرمائے، تو اپنے بیٹوں کی وراثت کے اندر کیا یہ نہیں ہو سکتا کسی غریب عورت کے پیٹ سے کوئی بیٹا پیدا ہو اور کل کا کوئی ٹاٹا برلا بھی ہو سکتا ہے؟ وہ مسلمان بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ فقہ کے اعتبار سے بہن بھائی کی وارث نہیں ہوتی، لیکن قرآن نے کہا ہے ایک جگہ سورہ نساء میں کہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک، کہ کوئی میت ایسی ہو
کہ جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو تو اس بہن کو 50% ورثہ مل جائے. یہ وراثت کی تقسیم عورت کو صاحب مال بناتی ہے اور گھریلو زندگی کے اندر ساری جوابداری مرد کے اوپر رکھتی ہے. گھر کے خرچے کی، بیماریوں کی، کپڑوں کی اور دوسرے جتنے خرچ ہیں اس کی ذمہ داری مرد پر ڈالی. تو معاشرے کو، سماج کو ایسا بنائیے جس میں بھائی چارہ اور محبت ہو، لڑکیوں کے حقوق ہو، تعلیم کی طرف توجہ کیجیے. میں تو حکومتوں سے بھی کہتا ہوں کہ جو نرکشر ہیں ان کو ساکشر بنائیے، انہیں لکھنا سکھائیے، اسپتال بڑے بڑے چھوٹے بڑے بنائیے، گاؤں میں پاٹھشالائیں بنائیے، کنویں کھودیے، کھیتیوں کو صحیح کیجیے، روڈ اچھے سے اچھے بنائیے کہ ہماری گاڑیاں روڈ کے اوپر چلتی ہیں. اتنا بڑا وشال دیش ہے، 100 کروڑ کی آبادی ہے، دنیا کے سب سے بڑے ملکوں کے اندر اس کی حیثیت ہے. اتنا بڑا وشال دیش ہے، اس میں لاکھوں کروڑوں گاڑیاں سڑکوں کے اوپر چلتی ہے اور سڑکیں آپ کی خراب ہے، 1 سیکنڈ کے اندر کروڑوں ڈالر کی آپ کے ٹائر خراب ہوتے ہیں. یہ نیشن کا نقصان ہے. اس کی طرف حکومت کو توجہ کرنی چاہیے. پہلے اس نے کون سے کام کرنا چاہیے؟ ناچ گانے، ڈھول تاشے بجانا، جلوس نکالنا یہ تعمیری چیز نہیں ہے. اس سے انسانوں کو سوچنے کے طریقوں کو نہیں بدلا جا سکتا. انسانیت ایسی چیز ہے کہ محبت سے، خدمت سے، مانو سیوا سے اور انسانی تعلقات کو بہتر بنانے سے ہم اس دیش کو ایک اچھا سماج دے سکتے ہیں. اور دنیا کے انسانوں کو کہہ سکتے ہیں، سارے مذہب کے ڈیرے پڑے ہوئے ہیں، آ کر کے دیکھو ہندوستان کے اندر محبت دیکھو، آپسی بھائی چارہ دیکھو کہ سب اپنے اپنے مذہب کے اوپر ہیں. اس مت کا تلناتمک ویویچن نہیں کرتے، کسی پر ٹیکا ٹپڑی نہیں کرتے، اپنے مذہب کو آزادی سے دوسروں کے سامنے پیش بھی کر سکتے ہیں لیکن لڑائی جھگڑا نہیں کرتے. ایک ایسا ہمارا ہندوستانی نو سماج بنے جس میں ہم انسانیت کو ہم دعوت دے سکیں کہ کسی کو آنا ہو، اور ایک ایسے سماج کو جو مانو سموہ کا ملا جلا انسانی سماج اور معاشرہ ہے تو وہ اس ملک میں آ کر کے دیکھے تب اسے معلوم ہوگا کہ انسانیت کیا ہے. اس لیے میں آپ کی اس مجلس میں اس بات کی گزارش کروں گا اور آپ سے اپیل کروں گا کہ انسانیت کے گھٹک کو ٹوٹنے مت دیجیے. اس ملک میں اگر انسانیت نہیں رہی، انسان کی عزت نہیں رہی، مذہب بھی نہیں رہے گا اور ایسی چیزیں پیدا ہو جائے گی جس میں ہم پشو کے برابر اور حیوانوں کے برابر ہونے کو جا رہے ہوں گے. اس سفر کے پہلے ہم انسانیت کی خبر لیں اور انسانی زندگی کی قیمت کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر اور ہمارے مالک کی اور ہمارے پیدا کرنے والے کی اتنی بڑی زبردست مہربانی ہے کہ اس نے ہم کو انسان بنایا. فرمایا قرآن شریف میں کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے آدم کے بیٹے کو، یعنی انسان کو، اپنی بہت سی مخلوق کے اوپر فضیلت دی اور اس کو خشکی میں اور جنگل میں اور دریاؤں میں اس کو سواریاں دی، کھانے کے لیے اس کو پاکیزہ چیز دی. جانوروں کتنے جاندار ایسے ہوتے ہیں جو میلا کھاتے ہیں لیکن آپ انسان کو دیکھیں گے کہ اس کو ایک بہترین رزق دکھاتا ہے. اللہ آپ کو خوب کھلائے، خوب پلائے اور ایمان کی زندگی دے. کہتے ہوئے میں آپ سے ودا ہوتا ہوں.